ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور یوں فرمایا کہ انک تختم علی قوم اہل کتاب، جن کے پاس جاتا ہے وہ اہل کتاب ہے، یعنی ان کے پاس علم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کے لیے بھیجا دین کی، اور نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ جو تمہارے مخاطب بنیں گے اہل کتاب اہل علم ہے۔ آپ کا منشا یہ ہے کہ عوام اور جاہل وہ الگ چیز ہے اور اہل علم الگ چیز ہے۔ اہل علم کا مسئلہ بہت نازک ہے، اگر ان کے جذبات کو ذرا بھی ٹھیس پہنچتی ہے وہ برداشت نہیں کرتے، بات بگڑتی ہے، فتنہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے سے حضرت معاذ کو کہہ دیا کہ تو جن کے پاس جا رہا ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اس کو آواز بہت کرتے تم لوگ، چھیڑتے کیوں؟ اس کی حالت پر رکھنے کا جب دیس گیا کون چھیڑتا ہے؟ اس کو میرے جانے کے بعد اس کو کوئی استعمال کرتا ہے یا اوپر نیچے کیوں ہوتا ہے؟ اس کو نرم کرنی آواز کرتا ہے نا، یا ٹیبل رکھ۔ اس کے بعد حضرت معاذ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے، یعنی ایمان کی۔ اس کے بعد ان کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دے۔ ایمان کے علاوہ جو چیزیں ہیں کفار اس کے مخاطب ہے کہ نہیں ہے اور اس کے مکلف ہے کہ نہیں، ایک مسئلہ ہے۔ آخرت میں ثواب اور عقاب کے اعتبار سے تو وہ مواخذہ ان کا ہوگا، اگر نماز کی فرضیت کا عقیدہ نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ نہیں، روزے کی فرضیت کا عقیدہ نہیں، آخرت کے اعتبار سے تو مخاطب ہے اور مکلف ہے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ منظور کر لے تو پھر ان کو الہم فالہم بتا۔ یہاں صرف نماز اور زکوٰۃ کی بات بتائی، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ذمہ حج بھی ہے، ان کے ذمہ روزہ بھی ہے، یہ بھی بتانا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کے بھیجا اور دعوت کا اصول بتایا کہ ایک ساتھ بہت ساری چیزوں کی دعوت نہ دے، ورنہ جن کو آپ دعوت دو گے وہ گھبرا جائے گا۔ اس میں تدریج ہو، الہم فلہم ہو، پہلے ایک چیز کی دعوت دی، پھر دوسری چیز کی، پھر تیسری چیز کی۔ تو دعوت میں اور تربیت میں تدریج ہوتی ہے، آہستگی ہوتی ہے، دھیمے 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 دعوت دی جاتی ہے۔ ایک ہی ساتھ اتنے ساری چیزوں کی دعوت دے دو گے تو گھبرا جائے گی، تو ہم سے نبھا نہیں سکیں گے کہ نماز بھی پڑھنے کی، روزہ بھی رکھنے کا، حج بھی دینے کی، روزہ اور اتنے سارے شرائع پر عمل کرنے کا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یہ کہا کہ ابھی تو صرف کلمے کی دعوت دو اور نماز کے لیے زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اس کے اوپر پھر دوسرے جو رکن ہے روزہ اور حج متفرع ہو جائے گا، کیونکہ روزہ بدنی عبادت ہے اور حج مالی بدنی دونوں ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کو سمجھ لیں گے تو پھر وہ چیز ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی حضرت معاذ کو بھیجا اس وقت روزے کی اور حج کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا، اور اگر مان لے کہ آ گیا تھا تو آپ علیہ السلام کا منشا حضرت معاذ کو اصول بتلانا تھا کہ دعوت کا اصول ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا بتائے، الہم فالہم، سب سے اہم نماز اور اس سے بھی اہم ایمان،
اس لیے 6 نمبر میں 1 نمبر ایمان کا نہیں، دوسرا نمبر ہے نماز کا. کوئی اعتراض کرے کہ اس میں زکات تو ہے بھی نہیں، روزہ تو ہے بھی نہیں، حج تو ہے بھی نہیں 6 نمبر میں. تو ایمان پر نماز پر محنت کرے گا تو پھر اور اراکین پر عمل کرنا آسان ہے. دعوت میں اور تربیت بھی اس طرح سے ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کی تربیت کرنا چاہے تو پہلے دن اس کو بہت اونچا بنانا چاہے تو نہیں بنائے، دھیمے 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 اس میں مدت لگے، مال بھی خرچ ہوگا اور جان بھی خرچ ہوگی، تب جا کے کوئی مربع بنتا ہے. چنانچہ جو لوگ سست ہے یا جو کنجوس ہے ان سے تربیت کبھی نہیں ہوگی. تربیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک بدن خرچ کرنا، ایک مال خرچ کرنا. ایک آدمی کنجوس ہے، بخیل ہے، اس سے کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام اس وقت مربی بن کے آئے جبکہ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی تھی. اور جہالت بھی کیسی، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں جہالت میں پہنچی ہو. تند خون تند مزاج. آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ کیسے تھے؟ تند خو، تند مانے سخت مزاج، اور جنگجو، دشمن ڈھونڈنا مصدر، تھوڑی تھوڑی بات میں لڑائی ڈھونڈے. مزاج میں سختی نے، طبیعت میں لڑائی کا ڈھونڈنا. اگر اس کو کوئی لڑائی مل جائے تو بہت خوش، جیسے کسی کو اپنی کھوئی چیز مل گئی، چلو لڑائی ملی. اب روز صبح میں اٹھ کے چائے ناشتہ کر کے لڑنا شروع کر دے. 50 سال تک لڑے، 100 سال تک لڑے، مل جانی چاہیے. تو جنگجو نے تنخو لوگوں کی تربیت کے لیے آپ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اور ایک ایک جہالت کی آپ سیکھ دیکھو، نکاح کی جہالت، معاملات کی جہالت، معاشرت کی جہالت، عقائد کی جہالت، عقائد کی بھی جہالت، عبادات کی جہالت. مکہ شریف حج میں جائے تو گھر کے کپڑے نکال کے جائے، یہ کپڑے بپڑے سب نکال کر سب کو ملے گا، حج پر لے جائے ننگے. اور دلیل منطقی کی کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو جس طرح سے آئے اس طرح جانے گا. اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو جس طرح سے آئے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑے پہن کے آتا ہے، ننگا آتا ہے. تو اللہ کے گھر سے ننگے آئے تو ننگے جانے گا، کپڑے نکال کے جانے گا. یہ کیسی جہالت. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مختصر مدت میں جو سب سے زیادہ جاہل قوم تھی ان کو رس کے علماء بنایا، اپنے حکماں. بڑے بڑے اہل علم نے، بڑے بڑے حکیم لوگ ان کی زندگی کے اوپر رس کا کرتے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح سے بنایا. آپ کی طبیعت میں سب سے زیادہ سخاوت تھی، اور آپ علیہ السلام کی طبیعت میں سب سے زیادہ متحرک تھی، متحرک بدن تھا. آپ سست نہیں تھے. وعلیکم السلام. ہاں 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 اوکے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب چلتے تو صحابہ یوں کہتے کہ ہم کو تھکن لگتی. آپ علیہ السلام اتنا تیز چلتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی چل نہیں سکتا. ایک دم دھیمے دھیمے نہیں چلتے تھے، آہستہ آہستہ آہستہ. یہ کوئی بزرگی نہیں کہ آدمی یوں یوں چلے. سست ہے. لوگ اپنے طور پر بزرگی نکی کرتے کہ جو دھیرا دھیرا چلے، آہستہ آہستہ چلے. آپ علیہ السلام کی سنت، آپ ایسے تیز چلتے کہ صحابہ یوں فرماتے کہ یوں لگتا ہے کہ منٹوں میں کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے. سستی آپ کے پاس بھٹک نہیں سکتی تھی. نبی پاک صاحب نے سستی سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل. تو سست آدمی اور کنجوس آدمی سے کسی کی تربیت نہ ہو، خود کی بھی نہ ہو. بخل سے بڑھ کے کوئی رذیلہ ہے؟ آدمی کی بری خصلتوں میں سب سے بدتر سے بدتر سے بدتر سے بدترین کوئی خصلت ہے تو بخل ہے. اور نبی وکیل نہیں ہوتا ورنہ تربیت نہ ہو. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام سے دیکھو کیسی تربیت ہوئی پوری دنیا میں. چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان ازود الناس صدرن،
نبی پاک علیہ السلام صدرن سخی تھے. سخاوت کا تعلق صرف مال سے نہیں، اس کا مرجع صرف مال نہیں. مال ہے تو بھی اڑا لے، اور مال نہ ہو، کچھ نہ ہو تو بھی آدمی سخی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ کوئی کیسا بھی معاملہ کرے اس کو معاف کر دے، یہ سخاوت کا تقاضا ہے. ایسے سخی آدمی جو کرتا ہے کہ دوا جو نہیں ہو، اور کنجوس آدمی پکڑتا ہے، معمولی بات پر پکڑ کرے گا. جو آدمی جتنا کنجوس ہوگا اس کی زندگی ہر فقیری ہوگی. معمولی بات پر پکڑ کرے گا، کسی کو معاف نہیں کرے گا، کسی کو بھی نہیں معاف کرے، گھر کے آدمی کو بھی معاف نہیں کرے. کنجوس تو مال ہو تو مال اڑاوے، اور مال نہ ہو تو صدرن سخی، یعنی اس کا چھاتی و دریا دل کہ کوئی بھی کچھ کہے لیکن معاف. نبی پاک سم جا رہے تھے، چادر اوڑی ہوئی تھی اس طرح سے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال اوڑھ کے جا رہے تھے کہ دیہاتی آیا سامنے، اور چادر ہوئی پگڑ کی اتنا زور سے جھٹکا دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں گردن مبارک پر خراش آ گئی، اور گر جاتے تھے، گرتے بچے. اور وہ دیہاتی نے جھٹکا مار کے کہا کہ پیسے اٹھا لاؤ، ضرورت ہے. صحابہ ساتھ میں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اٹھتے مسکرا رہے، اور اپنے ساتھی کیوں کہ کچھ ہو تو دے دو. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو آدمی جتنی جہالت سے پیش آیا، اس درجہ نبی پاک صاحب حلم سے پیش آئے. یہ سخی آدمی کا کام ہے. کنجوس آدمی ہو تو نہ برداشت کرے، اس سے برداشت نہیں ہوگا. مجھے ایسا کرتا ہے، جھٹکا مارتا ہے، پیسے بھی مانگتا ہے. ایک آدمی مربع بنا ہے، مربع اس میں سرکہ ڈالتا ہے، آم کے اندر یا کوئی اور پھل میں سرکہ ڈالے گا، اس کے بعد چکھے گا. اب سرکہ جتنا تیز ہے اس درجہ اس میں شکر ڈالے گا تو مربع بنے. سرکہ جتنا تیز لگے اتنے شکر ڈالے تو مربع بنے، ورنہ اس کے بغیر مربع نہ بنے. ایک آدمی کسی کی تربیت کرنا چاہے تو سامنے سے جتنی جہالت لے کر آپ اتنی شکر ڈالے اخلاق کی، تو جا کے تربیت ہو. اگر سرکہ بہت تیز ہے، ایک چمچی شکر ڈالے کنجوس، کبھی بھی تربیت نہیں ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام جیسے کتنے پیدا ہو تو ابھی نہیں ہوگی. اس لیے حضرت نبی پاک صاحب کی سیرت کا سب سے مؤثر کوئی حصہ ہے کان ازود الناس صدرن. نبی پاک علیہ السلام صدرن سخی تھے. چنانچہ دیکھو جھٹکا کھاوے اور مسکرا کے ان کو دے دے. طائف کی بازار میں گئے، دشمنوں نے چپکے سے پیچھے سے پتھر پھینکے، اتنے پھینکے کہ آپ کے بدن سے خون کے ریلے ٹپک رہے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے. حضرت نبی پاک صاحب کے پاس فرشتے آئے اور یوں کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے، اور حکم لے کر آیا کہ نبی کہے تو دو پہاڑوں کے بیچ اس بستی کو جس نے سنگباری کی پیس کے آتا کر دے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرشتے کو یوں کہا کہ فرشتے بھی شرما گئے کہ اتنے اخلاق تو دیکھو، اپنے بھی پیچھے ہیں. الہی پھول برسا پتھر کے مکینوں پہ. جنہوں نے پتھر پھینکے اس کے جواب میں اللہ ان کو پھل میں پھول دے. تو مورخ لکھتا ہے کہ آج بھی طائف کے باغوں میں جو پھل میں پھول ملتا ہے دنیا میں کہاں نہیں ملتے. اللہ کے رسول کی دعا ملی، پتھر کھا کے دعا لی، پتھر مار کے. ایک پھلدار درخت پہ کوئی آدمی پتھر مارے گا تو جواب میں آپ کو پھل ملے گا، اور باوڑیا پر مارے تو اتنا لمبا کاٹا ہوئے گا. میں مثال دے رہا ہوں کہ تربیت کے لیے کوئی آدمی کسی فرد کی، کسی قوم کی تربیت کرنا چاہے تو سستی نہ ہو، نہ کنجوسی نہ ہو. یہ دو چیزوں سے کبھی تربیت نہیں ہوگی. آپ کی سیرت میں سب سے مؤثر کوئی بھاگ ملتا ہے تو آپ کان ازود الناس اور فعال تھے. آپ نبی پاک وسلم منٹوں میں کہاں سے کہاں نکل جاتے تھے. ایک دم دھیمے دھیمے چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، اس کو لوگ بزرگی سمجھتے ہیں. وہ بھاڑے بزرگ مارے، بزرگ نہیں، سوچ ہے، ایدی ڈھونگیلا ڈھونگ کرتا ہے، ڈھونگ. شریعت میں ایسا کہاں ہے؟ یہ تو اپنے طور پر ہم نے نقی کیا ہے کہ اس کو بزرگی کا ہے، اس کو ایک ہے. ایک صحابی فرماتے آپ علیہ السلام کے پیچھے میں گھوڑے پر سوار تھا، جہاد میں جا رہے تھے.
حضرت نبی پاک نے سامنے تہبند پہنی ہوئی تھی. آپ اتنا تیز گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی تہبند مبارک گھٹنوں تک اڑتی تھی اور میرا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے لگتا تھا. اب میدان جہاد میں کوئی دھیرے دھیرے چلا تھا، آہستہ آہستہ، پیچھے سے کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے، ایک تھپڑ مارنے والے 10 مارے پٹافٹ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حالت دیکھو، اس طرح جا رہے نبی اور خاتم الانبیاء. جس طرح سے بدعتیوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، ہم نے بھی اپنے طور پر عرف میں بہت چیزیں اپنے طور پر ایجاد کی کہ اس کو بزرگی کہے، اس کو بزرگ کہے. یہ اپنے طور پر ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، بندہ ایجاد. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اہل کتاب کے پاس آپ کو جانے کا ہے، اور اہل کتاب اہل علم ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، جاہلوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ان میں نزاکت ہوتی ہے، ان کی نزاکت کا خیال آنا چاہیے، نفسیات سے واقف ہو. علم نفسیات مستقل فن ہے، اس کے بغیر کوئی معلم بھی نہیں بن سکتا. آگے بڑھو. ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تو زکوٰۃ وصول کرنے جاوے تو لوگوں کے اوپر ظلم مت کرنا، وہ دے وہ مال لے لینا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے اور مظلوم کی آنکھ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں. اور مظلوم اگر شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر، لیکن وہ مظلوم ہے اور وہ دعا کرے تو بھی اس کی دعا قبول. وَإِن كَانَ كَافِرًا، حدیث میں آتا ہے مظلوم کافر ہو تو بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ظلم کتنی بری چیز. اور ظلم کی کئی قسمیں ہیں. ایسا نہیں کوئی کسی کو لات مارے، چاقو مارے، ڈنڈا مارے تو ظلم. کوئی آدمی اس طرح سے ان سے رہے کہ اس کے لیے دماغ کی درد سر بنا ہے کوئی، یہ بھی ظلم ہے. اب یہ اگر اس کے لیے بد دعا کرے تو منظور. اللہ کے اور مظلوم کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دعا کرے تو اس کی منظور ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے. اس میں ظالم نہیں بننے کا، مظلوم بنو. اگر ظالم بنو گے تو ظالم کے خلاف دعا لگے گی اور مظلوم کی دعا لگے گی. اللہ سے دعا کرنے کی کہ اللہ ظالم مت بنانا. مغلوب شریف بن کے جینا اچھا ہے بنسبت ظالم غالب بن کے جینے سے. مغلوب مظلوم اور شریف بن کے جینا بہتر ہے بنسبت لئیم اور ظالم غالب بن کے جینے سے. آپ نے سامنے حضرت معاذ کو کہا کہ مظلوم کے اور ظالم اللہ کے بیچ میں کوئی عارض نہیں، اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. اس سے زکوٰۃ وصول کرنے جائے تو عمدہ مال نہیں وصول کرنے کا، وہ دے وہ لے لینے کا. اسلام کی کیسی تعلیم؟ ہر چیز میں ظلم نہیں. چلو اگر اللہ آپ کو کوئی ڈگری دے تم ظلم کرنے لگو تو مظلوم آنکھ نکالے گا تو برباد ہو جاؤ گے، نسل کی نسل برباد ہو جائے گی. جی. وحدثني ابو طاهر وحرملة بن يحيى وبالسند المتصل ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. حدثنا احمد بن عبد الزبي وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا ناتمام اعلی زبان. اگر کوئی زبان سے کلمہ ظاہر کرے تو دنیاوی اعتبار سے ان سے تلوار اٹھ جائے گی، مسلمان ان سے قتال نہ کرے، اور باطن اس کا اللہ کے حوالے. آخرت کے اعتبار سے اللہ سزا دے کہ اس کو ایمان ہے تو جنت دے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اسلام کے احکام اس کے اوپر نافذ ہو جائیں گے. جی.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبالسند المتصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبالسند المتصل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله صموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. حدثنا ابو غسان المسمعي وبسند المتصل عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا صموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. وحدثنا سويد بن سعد وبسند المتصل عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبسند المتصل عن ابي مالك عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي وبسند المتصل عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. اور بہت سے لوگ مرتد ہو چکے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنی خلافت میں لشکر کشی فرمائی. اس وقت کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو مرتد ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اور آپ کی وفات کے بعد جھوٹے مدعی پیدا ہوئے, نبوت کا دعویٰ کیا. دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایک تو مسیلمہ ابن کذاب اور ایک اسود انسی, اور بہت سے لوگ ان کو نبی ماننے لگے. اور ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور یوں فرمایا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مختص ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل لیکن خلیفہ بنے, آپ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اور ان مانی زکوٰۃ کے سامنے جنگ کے لیے ابوبکر صدیق نے لشکر تیار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابھی ان کے سامنے لشکر نہ کھینچا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نماز پر زکوٰۃ میں کوئی تفریق کرے لاقاتلن, ان کے ساتھ قتال کروں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کو مکی صلاح بنایا, فرض نماز جیسے فرض, اور متفق طور پر نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو کافر. اور یہ بدنی عبادت ہے, زکوٰۃ مالی عبادت ہے, اور زکوٰۃ کی فرضیت اتنی ہے جتنی نماز کی. اس کا بھی کوئی انکار کرے تو ان کے ساتھ لوقاتلن. زکوٰۃ حق المال ہے. خدا کی قسم اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی آپ علیہ السلام کو زکوٰۃ کی رسی بھی دیتا تھا وہ انکار کر دے لقاتل تو ان کے ساتھ میں قتال کروں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تو من نے مشورہ یوں دیا کہ ابھی قتال نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ مدینہ سے لشکر کو روانہ کیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ کے مجذوب یوں کہا ایونکسدین وانا حی, میں جیوں اور میرے ہوتے ہوئے دن میں کمی آئے. اگر مورخ ابوبکر صدیق کی کوئی تاریخ مرتب نہ کرتا, وہ اتہاس نہ لکھتا, ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ نکلا ایونکسو الدین وانا حی, میں جیوں اور میری زندگی میں دین میں کمزوری دیکھوں. یہ اندر کے جذبات کی ترجمانی ہے, اس کو غیرت کہتے ہیں. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رقیق القلب نرم دل, لیکن ضرورت پڑی تو ابوبکر سے بڑھ کے کوئی میدان میں بہادر نہیں تھے. عمر بھی دوسرے نمبر پر, وہ تو نہ کہہ رہے.
تو شجاعت کا بہادری کا تعلق مزاج سے نہیں دل سے ہے. مزاج میں بھلے نرمی ہو لیکن دل میں ہمت ہوتی ہے. تو دل میں ہمت ہوتی ہے، مزاج میں نرمی ہوتی ہے. شجاعت کے اندر آپ علیہ السلام کا مزاج دیکھو کتنا نرم. الین عمری قطن خاندان میں مزاج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم. واسع الناس اور لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع. آپ علیہ السلام کے پاس میدان جہاد میں جنگ میں دائیں بائیں وہی ٹھہر سکتا تھا جو سب سے زیادہ بہادر ہو، کیونکہ آپ تو بھاگتے نہیں رہے. اب بھاگے نہ تو دائیں بائیں والوں کو تو کھڑا رہنا پڑے، مار کھانی پڑے. سوچ سمجھ کے کھڑے رہتے. اللہ کے رسول میدان سے کبھی بھاگتے نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت اندر کی ترجمانی کرتے ہیں جملہ کہ میرے ہوتے ہوئے دن میں کمی آوے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ مدارس کا بنیادی مقصد اپنے میں دینی غیرت پیدا کرنا. ایک زمانے میں ہندوستان میں قادیانی فتنہ آیا. قادیانی فتنہ. قادیان میں ایک آدمی پیدا ہوا غلام محمد، اس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، غلام محمد قادیانی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. شاہ اللہ تھے، شاہ صاحب تھے. انہوں نے قادیانی فتنے کی کلائی پکڑ کے ہندوستان سے نکال دیا. کتابیں لکھی، اخبار الملحدین پڑھو، عقیدہ اسلام کی حیات عیسیٰ پڑھو، التواتر بما التشریح بما تواتر فی نزول المسیح پڑھو. کتابیں ہیں بڑی بڑی، ان کی رد میں شاہ صاحب نے لکھی، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمان نے لکھی. یہ ان کی ایمانی غیرت تھی کہ ہم ہندوستان میں ہونے ہمارے موجودگی کے اندر ایک جھوٹے نبی کی بات چلے. اگر غیرت نہ ہوتی تو خالی مدرسے میں کتابیں پڑھا کے کتاب کا کوشت خالی پورا کرتے. کبھی اتنے سبھی باقی ہے مدرسہ اتنے صفحے باقی اس کے لیے تھوڑا ہے. یہ تو خالی برائے نام ہے. یہ تو ایک حدیث ایک بات سنتے سنتے اپنے میں غیرت کی صفت پیدا کرنا. ایمانی غیرت کی صفت. اگر یہ لوگ خالی کتابیں پوری کرنے کو مدرسہ سمجھتے ہیں تو قادیانی فتنے کی طرف خالی دھیان بھی نہیں، خالی سو دیکھتے. خالی قادیانی فتنہ ہے. میں نے ان کا مقابلہ کیا. تو مدرسے کا بنیادی مقصد تو اپنے میں غیرت. اگر غیرت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا نہیں تو جان بھی نہیں ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے. وہ پڑھنے جائے گا، اس کو کہے گا بھی نہیں. اور غیرت لے کے گھر پہ گیا ہے اور کوئی دیکھے گا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے گھر کا آدمی، اس کے اندر آگ لگ جائے گی. مسلمان اور نماز نہیں تو اسے گھر میں نہیں رہنا. ایسے غیرت پیدا کرنا یہ مقصد ہے. کتنی کتابیں پڑھ لے، کتنے حاشیے دیکھ لے، کتنا مطالعہ کر لیا، غیرت پیدا نہیں ہوتی. گھر پہ جائے گا، فجر کی نماز میں کوئی سویا ہے تو اس کے سر میں جو بھی نہیں رنگے گی، خیال بھی نہیں آئے گا کوئی سویا ہے. وہ خود نماز پڑھ کے آگے قرآن پڑھ کے چنتا ہو جائے گا. تو مدارس کا مقصد اپنے میں غیرت پیدا کرنا ہے. کتابیں تو علم کے لیے، اور صفات علم دماغ میں آئے گا، صفت یہاں آئے گی. علم تو یہاں آئے گا، صفت کہاں آئے گی؟ یہاں. صفت کی جگہ الگ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت تھی. کہا کہ اللہ کے رسول کی بھلے وفات ہو چکی اور لشکر کی ضرورت ہے مدینہ کو، لیکن میں ہوں اور میرے ہوتے دن میں کمی آوے، میں تو لشکر تیار کروں گا. اگر کسی کو آنا ہو تو آوے اور نہ آئے، اور جنگل کے درندے میری لاش نوچ نوچ کے کھاوے تو بھی میں جاؤں گا. میں اکیلا جاؤں اور جنگل کے درندے میری لاش کو یوں کھا جاوے تبھی میں جاؤں گا. دیکھو غیرت تھی. ایک تو مسائل ہے، اور ایک ان کے اندر جو تحریک پیدا ہوئی بنیادی کون سی صفت تھی، وہ یہ چیز لینے کی اور یہ صفات اپنے میں پیدا کر کے بننے کا. ایک اندھا ہے تو اوپر کی کھول ہے، اور ایک اس کے اندر وائٹ ہے، اس کے اندر جو وائٹ کے اندر درجے ہے، وہ سردی کاپے، سردی سے سردی بھاگے، وہ اندر کی سردی لینے کی. تو حدیث پڑھ کے صحابہ کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، اللہ کے رسول کی سیرت، ان میں جو مین مغز ہے وہ لینا، اس کو فقہ فی الدین کا ہے، دین کی صحیح سمجھ.